بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے سلسلے میں آج ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو سوال کیا گیا ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا وہابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بھائی جتنی عزت کرتے ہیں؟ اور ضمنی طور پر یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا وہابی کوئی گالی ہے؟ اگر نہیں تو بعض لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اور لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ، وہابی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی بس بڑے ایک بھائی کی جاتی ہے۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسی طرح ایک اور سوال اسی کے ضمن میں کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں آیا ہے کہ تراویح پڑھنی چاہیے؟ اور یہ مصعب ایاز صاحب ہے، لاہور سے، انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کے جواب کے سلسلے میں شیخ محترم فرماتے ہیں کہ سرزمین نجد و حجاز میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب توحید خالص اور اتباع سنت کی دعوت دی اور اس کے لیے عملی جہاد کیا تو اس کی تکلیف سب سے زیادہ شرک و بدعت میں گرفتار لوگوں کو ہوئی۔ اور ہندوستان میں جب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے دعوت و جہاد کا علم بلند کیا اور سکھوں اور انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کی تو انگریز نے انہیں وہابی کے نام سے بدنام کیا تاکہ لوگ جہاد میں ان کا ساتھ نہ دیں، ورنہ فی الحقیقت وہابی نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فرقہ ہے۔ دراصل جہاد کو بدنام کرنے کے لیے غیر مسلموں نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے۔ پہلے وہابی کہہ کر جہاد کو بدنام کیا جاتا تھا، اور آج انہی مجاہدین کو بنیاد پرست اور دہشت گرد کہہ کر لوگوں کو جہاد سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہابی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی بڑے بھائی کی، یہ سراسر غلط ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو فرض سمجھتے ہیں، بھلا کوئی اپنے بڑے بھائی کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور جو سوال کیا گیا کہ دین کے یعنی تراویح کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین کے احکام جس طرح قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اسی طرح حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اس لیے تراویح کا ذکر احادیث میں آنا ہی اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ ویسے قرآن مجید میں جہاں رات کے قیام کا ذکر آیا ہے، تراویح اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا سوال، اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے پیش خدمت حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔